شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مومن کب اکیلا ہوتا ہے؟ ساری دنیا چھوڑ بھی دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہ کرو۔ یہ شیطان فٹ سٹیپ یعنی اس کے فٹ سٹیپس کون سے ہیں؟ وہ دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، خیال۔ اچھا وہ لیکن کبھی کبھی ہم اس فتنہ میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا لیول بہت نیچے چلا جاتا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ایمان اس آزمائش سے ہمارا ایمان کا لیول بڑھا ہے یا کم ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین نہ ہونے کی علامت ہے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو گرا دے گا جبکہ وہ اوپر جانے کی کوشش میں؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ گلا شکوہ نہیں ہے بے یقینی اللہ کی ذات پر۔ اب اس کتاب نے جو نفع دینا ہے نا وہ متقیوں کو دینا ہے۔ تو جو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تو آدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم سے کہا تھا دیکھو یہ سارے دشمن ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا۔ رسول اللہ کا یقین دیکھیے، آپ نکلے اور کہنے لگے آج کے بعد کسی گارڈ کی ضرورت نہیں، کوئی پہرا نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ یہ یقین ہے، یقین اس کو کہتے ہیں۔ اور ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس یقین کو اچیو کرنے کے لیے، اس کنوکشن کے لیے۔ استاذ جس کو صبر کی ڈیفینیشن پتہ ہوتی ہے وہ تو کہتا ہے کہ الحمدللہ کسی بھی سچویشن میں آپ اپنے خود کو دیکھتے ہیں یا دوسرے کو دیکھتے ہیں صبر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنی چٹان جیسی ان کا ایٹیچیوڈ ہے کہ انہیں کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ سوسائٹی میں سم ٹائمز صبر بھی مس انٹرپریٹ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے صبر کرنے والے کو کوئی کیا کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کی نظروں میں اچھا بنانا۔ آپ اگر لوگوں کی نظروں میں اچھا بنانا چاہتے ہیں تو دیٹ از ریاکاری، کہ آپ تو اپنا امیج بلڈنگ کر رہے ہیں بھائی، کہ میرا امیج لوگوں کی نظروں میں کیسے رہتا ہے۔ لوگ اگر آپ کے بارے اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں جادوگر ہے، شاعر ہے، ہمارے بتوں کی مار اس پہ پڑ گئی ہے، اور یہ ہے کہ جب سے ہی آیا ہے گھر گھر میں فساد پیدا ہو گیا، فسادی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ایک بات نے کلین اپ کر دیا، جو مرضی کہتے رہے۔ رسول اللہ پر کیا فرق پڑا؟ آپ پھر بھی آپ کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ آپ کول رہے نا، لوگوں کی باتوں پہ آپ نے غور نہیں کیا۔ جب کول رہے تو آپ سوچتے تھے یہ لوگ ایمان کیسے لائیں گے، جانتے نہیں ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے، تو آپ پھر ان کی فکر کرتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لگتا ہے تم ان کے غم میں گھل گھل کر جان ہی دے ڈالو گے، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، اپنا امیج لوگوں کی نظروں میں بلڈ کرنے کی بجائے اللہ کی نظروں میں اپنا امیج بنائیں، تو وہ امیج نہیں ہوتا، وہ ریالٹی ہوتی ہے، وہ فیک نہیں ہو سکتا، وہ ایک ریل چیز ہے۔ تو ریالٹی میں جئیں، اور آپ اس دنیا میں اپنی پوزیشننگ کریں۔ سارے نبی آپ کی پوزیشننگ کے لیے آئے تھے، میری پوزیشننگ، آپ کی پوزیشننگ، سارے جہان والوں کی پوزیشننگ کے لیے۔ انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو، ایک اللہ کے لیے جیو، ایک اللہ کے لیے جان دو، ایک اللہ کی نظروں میں مقام بناؤ۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی دنیا کے انسان کی نظروں میں اچھا بننا چاہا تو 100 اچھا کہیں گے تو 1,00,000 برا بھی کہہ سکتے ہیں۔ دور ایسا ہے نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی آپ پہ کوئی بات کرے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایڈریس بھی کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں، وَاصْبِرْ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کرو جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر بس ٹھیک ہے، اوکے،
कोई कहता है तो कह ले, रियलिटी तो नहीं बदलेगी. नहीं मतलब जी. जज़ाकल्लाह खैर. उस्ताद एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपका भी कोई सवाल हो आप आ सकते हैं और पूछ सकते हैं. पूछने वाले भी पूछते हैं कि कभी आपके इर्द गिर्द सब लोग दुनिया की तरफ भाग रहे होते हैं और आप अकेले रह जाते हैं अपनी वैल्यूज़, ईमान और मुश्किलात के साथ, तो दिल में आता है कि काश मैं भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता या कर लेती तो ज़िंदगी आसान हो जाती. क्या ऐसा ही करना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग. और ये सबके साथ होता है. देखिए, हम जिस माशरे में रहते हैं तो उस माशरे में हमें हर कोई ये चाहता है सर्वाइवल हो. और वो जो बर्ट्रैंड रसल ने कहा था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सारे लोग इसके पीछे भागते हैं. अब सारी सोसाइटी जिस तरह जी रही है, जैसे सब लोगों का एक कल्चर है हमारा, जैसे लोग उठते बैठते खाते पीते हैं, सोशलाइज करते हैं, लोगों का जो एक दूसरे से मामला करना है, तो आपको एक ख़ास अटायर में, ख़ास हुलिये में लोग कबूल करते हैं, वरना कबूल नहीं करते. एक छोटे बच्चे की मैं मिसाल देती हूँ. कल मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी तो मैंने उससे पूछा कि ये जो जब कभी बर्थडे की बात होती है तो आप घर में कहते हो कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जब आप स्कूल में जाते हो तो क्लास में, तो जब ये 5 साल का बच्चा है, स्कूल में जाते हो तो आप उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो आपके दिल में क्या आता है? तो उसने कहा कि मुझे पता है कि फिर अगर मैंने उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट ना की तो मेरे से दोस्ती नहीं करेंगे. अब इमेजिन करेंगे, एक छोटा बच्चा एनालिसिस कर रहा है, मेरे से दोस्ती नहीं करेंगे, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा. तो ये एक थॉट है कि इंसान ये सोचता है कि मुझे दोस्तों ने छोड़ दिया, मैं अकेला रह गया, फिर क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है. मोमिन कब अकेला होता है? सारी दुनिया छोड़ भी दे, एक अकेला इंसान अगर अपने ईमान पर कायम है तो बस इतनी बात है कि आप अकेले नहीं, यू आर नॉट लोनली. बस सिर्फ यही कि आप सब आपके पीछे हैं. जिस जगह पर बाकी लोगों ने बाद में आना है ना, आप जरा पहले आ गए हो. मुतालबा तो उनसे भी वही है, लेकिन ये कि उन्हें समझ नहीं आई, लेकिन आप इस रेस में आगे निकल गए हो. तो जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे निकाल दे और जिसको आगे जाने का, लीड करने का मौका मिल जाए, तो उसको इस बात पे देखना चाहिए कि मैं क्या रियलिटी में लोनली हूं? तो अल्लाह किसके साथ है? जो जहानों का बादशाह है. लेकिन उस्ताद आप अपनी क्या उसके साथ, क्या उनके साथ जो अल्लाह के दायरे से निकल जाते हैं, बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, या उसके साथ जो बाउंड्री के अंदर है? तो वक्ती तौर पर डिसीजन बड़ा मुश्किल है. और मुश्किल सिर्फ इस वजह से कि आपको समझ नहीं आती, आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि अकेले रहने का मतलब क्या है. बंदे को ये शैतान डराता है, जैसे कुरान हकीम में आता है कि शैतान तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है. ये सब कुछ जो जहन में आता है, ये क्या है? खुतवात. खुतवात जानते किसे कहते हैं? कदमों को. अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान के फुट स्टेप्स को फॉलो ना करो. ये शैतान फुट स्टेप, यानी उसके फुट स्टेप्स कौन से हैं? वो दिल के अंदर वसवसा डालता है, ख्याल. अच्छा, वो जब आता है ना, तो आप अगर उसके पीछे सोचने लग जाओ, आप अपनी सोच भी वहां रख दो, फिर वो एक और डालेगा, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो, तो आपको कहाँ ले जाएगा? किस रास्ते पे चला रहा है? आप एक रास्ते पे तो चल रहे हैं, सोचते सोचते आप तो बिल्कुल बाहर निकल गए. आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से उस दौर में, हम तारीखी एग्जाम्पल्स देखते हैं,
اور صرف مردوں کے نہیں، خواتین کی بھی، اور صرف رسول اللہ کے عہد کی نہیں، تاریخ انسانی میں جس زمین کے ٹکڑے پہ دیکھیں ایسی اگزامپلز آپ کو ملیں گی کہ جہاں کسی کو سمجھ آ جاتی ہے. اب دیکھیں ایک سائنٹسٹ ہے مثال کے طور پر، کوئی سائنٹسٹ ایسا ہے جس نے کوئی نئی انوینشن کی ہے. اب ساری دنیا نے انوینشن نہیں کی، وہ آگے نکل گیا، اس کو کبھی دکھ ہوگا کہ میں اکیلا رہ گیا؟ کیونکہ اس نے جو چیز پائی ہے وہ دوسروں نے نہیں پائی. تو ایمان تو بہت بڑی دولت ہے بھائی، جو اس کو پالے. اگر وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے پیچھے سب نے آنا ہے، اس نے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے پیچھے سے. اب وہ رسپانسبل ہے جو آگے ہے، لیڈ کر رہا ہے. اب اس نے باقی لوگوں کو دعوت دینی ہے، اس نے باقی لوگوں تک پہنچانا ہے. اور اس طرح سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. تو ایک اکیلا انسان یقین کے ساتھ کھڑا ہے، اس یقین کی وجہ سے اس کے قدم یعنی ڈگمگاتے نہیں ہیں. تو لوگ اس یقین کی وجہ سے اپنے بارے میں ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے کہ اگر کوئی آگے نکل گیا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ ڈاؤٹ میں چلا جائے، تو شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ ڈاؤٹ میں چلا جائے. تو وہ ڈاؤٹ میں تب جائے گا جب وہ اپنی پوزیشننگ کو نہیں سمجھے گا. اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ان سب سے نکال کر اکیلا کر کے آگے کر دیا، اب مجھے ان سب کو پیچھے سے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اسے لیڈرشپ رول پتا چلتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تو جو پہلے نکل آیا اسے اللہ نے نکال لیا، اب باقیوں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، باقی تو فالوورز ہیں. تو hell of difference between trend setter and followers. تو جو یعنی دنیا میں یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں جو یعنی جدھر کی ہوا چلتی ہے سب لوگ پھر وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں. آج آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ لاہور میں اب یہ بہت زیادہ ان ہو گیا، یہ تھوڑا جو 40 سے ابو خواتین ہیں ان کی محفلیں ہوتی ہیں اور وہ سنگیت کی مجالس یعنی اکٹھے بیٹھتی ہیں، کسی کو ایک کو یعنی بٹھا لیا سنگر کو، اس کے پیچھے سب بیٹھ کے جھومتے رہتے ہیں. تو اب دیکھیں کوئی اس پہ غصہ کر سکتا ہے، لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے دے آر نیڈی، ان کے اندر ایک خلا ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے جب کوئی اللہ والے نہیں نکلیں گے، انہیں اللہ کی باتیں نہیں سنائیں گے، تو کسی نہ کسی کو سامنے بٹھا کے سننا شروع کر دیں گے. تو ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جن کے پاس اسٹرانگ کنوکشن ہو، اسٹرانگ فیتھ ہو، وہ نکلیں، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں. اس سے بڑی کوئی دلوں کو سکون دینے والی چیز نہیں ہے. سکون ہی چاہتا ہے نا لوگ کہ ہمیں سکون ملے، ہم اکٹھے بیٹھیں، اکٹھے بیٹھ کے کچھ سنیں جس کی وجہ سے ہماری ہالونس ختم ہو، تنہائی کے لیے کوئی ہماری تنہائی کو دور کرنے کے لیے کچھ سلسلہ ہو، ہم کچھ انجوائے کر سکیں. تو جو دل کی خوشی اور سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں آنے میں ہے نا، وہ کسی گھٹیا شعر یا گھٹیا سانگ میں تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ انڈیکیشن ہے، یعنی میں نے اسے دعوت کا ایک موقع سمجھا. میں نے یہ سمجھا ہے کہ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یعنی آلٹرنیٹ آپشن دی جا سکتی ہے. الحمدللہ. جی صحیح، جزاک اللہ خیر. سوال لے لیتے ہیں پھر آن لائن کوشچن پوچھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو اس کا علم حاصل کرتا ہے، اگر صرف علم حاصل کرنے کی بات کریں نا تو جیوز بھی حاصل کرتے ہیں. یہ جو ہمارے وہ افراد ہیں جنہیں اورینٹلسٹ کہتے ہیں، کرسچنز اور جیوز، جو اس مقصد کے لیے حاصل کرتے ہیں کہ ان کے پاس جتنا علم آئے گا اس علم کی وجہ سے مسلمانوں کو اور زیادہ یعنی ہدایت کے راستے سے ہٹا سکیں گے. تو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. اگر علم برائے علم حاصل کرنا ہو یہ ایک سطح ہے، علم برائے ہدایت حاصل کرنا ہو، اپنی ہدایت، یہ دوسرا سٹیپ ہے. علم جو ہے وہ اس لیے حاصل کرنا ہو کہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسرے بھی نفع اٹھائیں.
یہ تیسرا ہے سلسلہ. لیکن یہ چیز ازیوم نہیں کی جا سکتی، ہم یہ مفروضہ اخذ نہیں کر سکتے کہ کسی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اب اسے ہدایت مل جائے گی. قرآن نے ابتدا میں ہی کہہ دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کسے کہتے ہیں؟ گاڈ فیئرنگ کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، وہ اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے اور اس کے عذاب کے خوف سے، اس کے روکے سے رک جاتا ہے. اب اس کتاب نے جو نفع دینا ہے نا وہ متقیوں کو دینا ہے. تو جو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو؟ مان لیا آدھا چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، مرضی کا حکم لے لیا اور باقی چھوڑ دیا. تو جو کہتا ہے کو انفسکم پہ میں نے عمل کر لیا، وہ اہلیکم نارا پہ عمل نہیں کیا کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کانشیس نہیں، وہ اپنے بارے میں بھی کانشیس نہیں، اسے پتہ نہیں ہے کہ میری جان نہیں بچے گی. بس اسے یہ پتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، میرا دل چاہا، میں نے علم حاصل کر لیا اور میرے لیے کافی ہے، تو وہ خود غرض ہے. یہ کوئی ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جزوی ایمان ہے، مرضی کا ایمان. مرضی کا ایمان کہ یہاں تک تو میری مرضی ہے، آگے میں نہیں مانتی. اور یہ زبان حال سے جواب ہے، یعنی اس زبان سے نہیں لیکن حالات و واقعات بتاتے ہیں. تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ اللہ کی بات ماننی، پوری ماننی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل. یہ کیا ادھورا داخل ہے کہ آدھی بات مانیں گے جہاں تک میرا معاملہ، باقی نہیں مانیں گے؟ یہ درست نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم. استاذہ میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی ہم آزمائش کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ آزمائش جو ہے وہ ہمیں اپ گریڈ کرنے کے لیے آتی ہے ہمارے ایمان کو. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ زیادہ اپ گریڈ ہو رہا ہے یا گر رہا ہے، کیونکہ پہلے سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہم اس فتنہ میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا لیول بہت نیچے چلا جاتا ہے. تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ایمان اس آزمائش سے ہمارا ایمان کا لیول بڑھا ہے یا کم ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت میں بڑھا دیتے ہیں، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہدایت میں اضافہ نہیں ہو رہا تو پھر ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ابھی یقین نہیں ہے، ابھی کنسیپچولی آپ مضبوط نہیں ہیں، کہ آزمائش کے بارے میں آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سیدھا نہیں ہے کہ آزمائش میں میرا رول کیا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹرائل ہے نا، آزمائش ہے، امتحان ہے. تو امتحان کے لیے بھرپور طریقے سے وہ رویہ اختیار کرنا ہے جس کی وجہ سے امتحان سے کامیاب ہو جائے. تو اگر کامیابی کے لیے ایفرٹ نہیں ہے، ڈاواں ڈول ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر، تو جو ڈاواں ڈول ہونے کی کیفیت ہے یہ تو نفاق ہے، ایمان نہیں ہے. تو ایمان کو مضبوط کریں. ایمان کس بات پہ؟ کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے اور امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنی ہے، وہی رویہ رکھنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرنا انشاءاللہ. تازہ گلہ شکوہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ کبھی کبھی انسان اس میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے ایمان کے لیول کا. دیکھیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین نہ ہونے کی علامت ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو گرا دے گا جبکہ وہ اوپر جانے کی کوشش میں؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ گلہ شکوہ نہیں ہے بے یقینی اللہ کی ذات پر.
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آزمائش سے کسی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا اپ گریڈیشن ہوگی, مجھے لگتا ہے میں گر جاؤں گی. تو بے یقینی کس پہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر. تو اس بے یقینی کو دور کریں. یقین کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے انسان. بے یقینی ایک بار پھر بے یقینی کیا ہے؟ نفاق ہے. تو اس کھوٹ کا جائزہ لیں, وہ ہے کہاں؟ اللہ کی ذات پر بے یقینی کیوں ہے؟ اصل میں کنسیپچلی انسان کلیئر نہیں ہوتا. کانسیپٹ کلیئر نہیں, تصور درست نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, آزمائش کے بارے میں, معاملات اور حالات کے بارے میں. اس کو اور کھولیں اور غور کریں, پھر سوال کریں, پھر انشاءاللہ, کیونکہ ابھی آپ جا کے آپ دیکھو گے نا, پرکھو گے, پھر آپ کو آئے گا نہیں اصل بات یہ تھی, یہاں پر میری یہ شاید یہ والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی, پھر سوال لے کے آئیے گا. انشاءاللہ. استاد خدیجہ اسلام میں وہ پوچھتی ہیں کہ آئی ایم اے ریورڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک دیٹ ہاؤ وی فائنڈ آؤٹ ویئر وی اسٹینڈ آن دا اسکیل آف ایمان. پہلی بات تو یہ کہ ریورٹ ہونے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان پر ثابت قدمی عطا کرے آمین. اور اللہ تعالیٰ برکت والی زندگی دے. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان پر کہاں سٹینڈ کرنا ہے, اس بارے میں پہلی بات یہ جان لیں 3 درجے ہیں. پہلا درجہ اسلام ہے جس کے ساتھ انسان اس دائرے میں داخل ہوتا ہے. دوسرا درجہ ایمان کا ہے, اور تیسرا درجہ احسان کا ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کرنے سیکھے, خود فیصلے نہ کرے, اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھے, اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرے. سپردگی, حوالگی, دیٹ از اسلام. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اسلام لے آئے, تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین, میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو گیا, میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے, اللہ کے حوالے کر دیے. اب آپ دیکھیے ایک انسان ہے جو اپنے معاملات کو شوہر کے حوالے کر دے, کوئی اپنے والدین کے حوالے کر دے, کوئی اپنے معاملات کو خاندان کے حوالے کر دے, کوئی اپنے معاملات کو اپنی مرضی کے حوالے کر دے. وہ کہاں کا مومن ہے؟ اس کا اسلام کہاں ہے؟ اس کا کوئی اسلام نہیں ہے. جو ڈیسیژن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لینے کی بجائے کسی اور سے لیتا ہو کہ مجھے اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے, یا مجھے والدین کی اجازت کی ضرورت, یا مجھے خاندان کی اجازت کی ضرورت. مجھے بتائیے اس نے کہاں سے اجازت لی تھی؟ ابو لہب کی بیٹی تھی درہ, درہ نے اسلام قبول کرنے کے لیے ابو لہب سے اجازت لی تھی یا ام جمیل سے اجازت لی تھی؟ درہ نے ہجرت کرنے کے لیے مکہ چھوڑ کے, مکہ چھوڑنا پتہ کیا تھا؟ اپنا گھر چھوڑ دو, اپنے رشتے چھوڑ دو, اپنے بزنس, اپنی ہر چیز کاٹ کے آپ اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. جانے وہاں لوگ قبول کریں یا نہ کریں. ایک ان میرڈ لڑکی, اسے نہیں پتا میری شادی بھی ہوگی یا نہیں. اگر وہاں قبول نہ کیا تو کہاں جاؤں گی؟ نہ میرا کوئی گھر ہے, نہ میرا کوئی میرے معاملات کو ہینڈل کرنے والا ہے. لیکن ہجرت کا حکم ہے. درہ اپنی ماں سے کہتی ہے ماں آپ میری زنجیریں کھول دو. باپ نے باندھ کے رکھا ہے, ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. یہ وہ دوست تھی 4 بہنوں کی, 4 بہنیں جو رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں, نیکسٹ ڈور نیبر. اور آپ سوچیں دوسری طرف ام کلثوم بھی رہتی تھی جو عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی تھی. رسول اللہ کا گھر ہے درمیان میں, ادھر عقبہ بن ابی معیط جس نے چادر ڈال کے گلے میں کھینچا تھا اور آپ کی گردن پہ بہت نشان پڑے تھے, دوسری طرف ابو لہب کا گھر ہے. اب یہ فرینڈز تھیں. آپ کو پتہ ہے جب لوگ آپس میں مل جل کے کھیلتے ہیں کتنی اچھی دوستی ہو جاتی ہے. فرینڈز اکٹھی رہتی تھیں, لیکن ساری فرینڈز ہجرت کر کے چلی گئیں. فرینڈز کی بات کبھی نہیں مانی. 4 فرینڈز کس طرح سے ایمان لے آئی تھی اپنے والد پر, لیکن نہ ام کلثوم مانی,
نہ درہ مانی. لیکن جب وہ چلی گئیں تو ان کی باتیں دل میں بجنے لگیں. پھر اس نے ریئلائز کیا کہ میری جو فرینڈس تھیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، وہ سچ کہتی تھی. آپ امیجن کریں گے ام کلثوم نے بھی ریئلائز کیا، درہ نے بھی. تو جب ابو لہب کو پتہ چلا تو ابو لہب نے زنجیروں میں جکڑ دیا. اب بازوں سے بھی خون بہتا تھا. اور آپ سوچیں کہ جب پاؤں بھی بندھے ہوئے ہوں، بیڑیاں پڑی ہوں، کیا کیفیت ہوگی، کیا جرم تھا درہ کا. آج ہم اکیلے ہو جانے کی بات کرتے ہیں، ذرا ان لوگوں کو دیکھیے. اور درہ اپنے ماں سے کہتی ہے کہ آپ مجھے جانے دو. ماں کہتی ہے بیٹی تیرا باپ بہت ظالم ہے، وہ تجھے چھوڑے گا نہیں. اور پھر یعنی صبح دوپہر شام یہ باتیں چلتی تھیں. پھر والد گھر آتا ہے اور ماں بیٹی کی گفتگو سنتا ہے تو بہت پٹائی کرتا ہے. لیکن بیٹی سٹینڈ لیے ہوئے، اس نے اپنی بات چھوڑی نہیں. حتیٰ کہ بیٹی نے اپنی ماں سے کہا، ام جمیل سے، ابو لہب کی بیوی سے، ماں چلو محمد کے پاس چلتے ہیں. ساری زندگی محمد کی مخالفت کی ہے جس عورت نے، جس کے بارے میں فی جیدہا حبل من مسد والی آیت اتری، حمالۃ الحطب جسے قرآن نے کہا. تو وہ کہنے لگی کہ یعنی اس کا دل بھی نرم پڑ گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کے بارے میں. ہاں اس نے ایک احسان کیا، بیٹی کی زنجیریں ڈھیلی کر دیں. پھر درہ ہجرت کر گئی اور مدینہ میں چلی گئی. راستے میں آپ میں سے کو مکہ سے مدینہ کا سفر، اس ہجرت کے روٹ کو دیکھیے، کیسے پتھریلے راستے تھے، کیسے طوفان آتے ہوں گے، اور کتنے دنوں میں وہ پہنچی ہوں گی، پیدل یا سواری پر اللہ ہی جانتا ہے. لیکن مدینہ پہنچ گئی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے. کیا درہ اکیلی نہیں تھی؟ کیا ام کلثوم اکیلی نہیں تھی؟ جب صلح حدیبیہ ہوئی اس وقت معاہدہ ہوا تھا کہ جو شخص مکہ سے مدینہ جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، اور جو مدینہ سے مکہ جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب تھا کہ مکہ سے جو بھی مسلمان ہوگا مدینہ نہیں جا سکتا. پھر یوں ہوا کہ ام کلثوم بھی ہجرت کر کے چلی گئی. مجھے وہ فرینڈز نہیں بھولتی. مجھے اتنا انٹرسٹ ہے ریلی ان کی فرینڈشپ میں. 6 لوگوں کی دوستی کیسی ہوگی، اور بھی فرینڈز ہوں گی، لیکن یہ بچیاں اکٹھی رہتی تھیں، کتنی گہری چھاپ تھی. ام کلثوم بھی ہجرت کر کے جب گئیں تو بھائی لینے کے لیے پہنچ گئے. اب یہ ایک مشکل موڑ تھا. رسول اللہ نے معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کو توڑ نہیں سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹینڈ لے لیا کہ جب ہم نے معاہدہ کیا تو بات رجل کی تھی کہ کوئی مرد، کوئی فرد جو ہے نا، وہ جو مکہ سے آئے گا تو مدینہ والے سے واپس کریں گے. عورت کا تو ہم نے معاہدہ ہی نہیں کیا تھا. تو رسول اللہ نے ام کلثوم کو واپس نہیں کیا. کیا ام کلثوم تنہا نہیں تھی؟ اکیلی رہ گئی تھی. اکیلے انسان تاریخ مرتب کرتے ہیں. اکیلے انسانوں کو اپنے آپ کو اکیلے نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ لیڈر بن گئے ہیں. اب ان کے پیچھے لوگوں نے آنا ہے. تو سوسائٹی میں یہ ڈیسیژن تو ہر ایک کو لینا ہے کہ مجھے حق کا ساتھ دینا ہے یا باطل کا. کی لائف اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چھوڑ کے سوسائٹی کے لوگوں کی پسند کی زندگی گزارتے ہیں تو سوچیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. تو رزلٹ چاہتے ہیں ہم کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمیں کہیں بھی لوگوں کی نظروں سے گرنا نہ پڑے. کہ اللہ کی نظروں سے گر کے لوگوں کی نظروں میں مقام پانا چاہتے ہیں تو کیا یہ اللہ کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ از آل پاور. دل میں لگتا ہے لوگ پاورفل ہیں، ان کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، اللہ کے بغیر تو میں رہ لوں گی. نمازیں میں پڑھتی ہوں، قرآن میں پڑھتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، دعا کر لیتی ہوں، بس کافی ہے. تو دین کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ درست نہیں ہے. دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تنہا بھی رہ جائیں. صحابہ کہف کو دیکھیں، 7 سلیپرز، ایلیٹ کلاس کے بچے تھے، نازوں میں پلے تھے.
عیسیٰ علیہ السلام وہ یعنی بہت زیادہ ان کا ہولڈ تھا. ماں باپ کسی قیمت پر نہیں چاہتے تھے کہ بچے ہاتھ سے نکل جائیں، تو انہوں نے ایک غار میں جا کے پناہ لی، اپنا ایمان بچایا تھا کہ ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے، اگر ہم ان کے درمیان رہے تو یہ ہمیں ہمارے ایمان سے نکال دیں گے. ایمان بچا لیا، غار میں چھپ گئے، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی. 309 سال تقریباً بنتے، جتنے سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. اٹھتے ہی یہ خیال آیا تھا سب سے اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے، جاؤ وہ اچھا کھانا لے کے آؤ. یعنی وہ جو انسانی سرشت ہے نا، اور جو جس ماحول میں وہ رہے تھے، وہ چیز تو ان سے دور نہیں ہوئی تھی. اور پھر کس طرح سے کھانا لینے پہنچے تو پتہ چلا کہ کرسچینٹی تو ہر طرف پھیل چکی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے. لوگوں نے جب اس لباس میں نہ دیکھا، حیرت زدہ رہ گئے. اور پھر وہ یعنی لوگ جو ان کے پیچھے، یعنی وہ تو ساتھ تھے نا، ان کے پیچھے پوری قوم ایمان لے آئی تھی. ان کی نسلیں، ان کی نسلیں، ان کی نسلیں، نسل در نسل وہ چیز اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ جس وقت لوگوں کو پتہ چلا یہ وہ لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا ان کی قبروں پر مسجد بنا لیں. یعنی انہی کو پوجنا چاہتے تھے، یا ان کو جو ہے وہ زیادہ عظیم مقام دینا چاہتے تھے. تو یہ چینج آ جاتی ہے کہ آپ کو جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے لے گئے ہیں، تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ جو آگے نکل جاتا ہے وہ لونلی نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو، کائنات کا بادشاہ، اسے کیا فکر ہے، کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. تو اس لیے انسانوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور دوستیاں چھوٹ جانے کا سب سے بڑا غم ہوتا ہے انسان کو، کہ دوست چھوٹ گئے پھر کیا ہوگا. تو اور دوست مل جائیں گے. کم از کم برے دوستوں سے جان چھوٹ جائے تو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں، جو انسان کو اللہ کی راہ سے روکیں. تو اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی